جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، ان کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، یقتلو نہیں کہا، یقتلو کا مطلب ہوتا ہے اس سے پھر ایسے انسانوں کو قتل کر، نہیں، یقتلو کا مطلب ہوتا ہے ان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے جائیں سڑکوں کے اوپر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست اور مسلمانوں کی بچی اور بچہ رستے میں جاتے اس کو لوٹ لیا جائے اور عزت کو پائمال کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے حکمران جو ہیں، جو وہ پہلے ہوں، وہ پچھلے ہوں، وہ آج کے ہوں، یہ بے ایمان پتہ نہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو امن اور سکون ان کو میسر ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا نظام نافذ کرتے یہ؟ اور اس قدر ذلیل اور کٹیا اور غیر سیاری لوگ جو ہیں، یہ بڑے بڑے نمائندے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ شراب پہ پابندی لاؤ، مسلمان کہتے ہیں لو جی یہ تو شدت پسندی ہے اور عزت۔ اور ان کے یہ لوگ، مجھے اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کون ہیں، ہمارے حکمران کیسے حکمران رہے ہیں۔ 73 سال پاکستان کو ہو گئے اور آج تک یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکے۔ کون سی مشکل تھی، کون سی چیز ہے کہ کس زبان میں جو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا قرآن کس زبان میں جو ہے سمجھ نہیں آتا، اس کے ترجمے ساری دنیا میں تقریباً اس وقت دنیا کی 62 یا 64 زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے اور تشریح موجود ہیں، اور 1000 کے قریب قرآن مجید کی اس وقت تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے اگر تم اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے، تم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے نہیں، تم نہیں چاہتے، تم ظالموں کے ساتھ ہو، تم قاتلوں کے ساتھ ہو، تم چوروں کے ساتھ ہو، تم ڈاکوؤں کے ساتھ، تم ملے ہوئے ہو ان کے ساتھ۔ اگر تم ملے ہوئے نہیں تو تمہیں اس بات پہ کس چیز کی تکلیف ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مسلمانوں کو رستے میں سے لوٹ لیتے ہیں، ان کی عزتوں کو پائمال کرتے ہیں، یقتلوا، ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے سڑکوں کے اوپر بچھا دیے جائیں، دیکھنے والا عبرت حاصل کرے۔ اس آدمی کا دنیا میں رہنے کا، اس گردن کا اپنے وجود کے ساتھ رہنے پہ کوئی حق نہیں۔ جو مسلمانوں کے امن چین اور سکون کو خراب کرتا ہے، ان کو اسلام کی سلامتی کو جو نہیں قبول کرتا، اس کا کیا حق ہے دنیا میں رہنے کا؟ اس کا حق ہے ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کو یہ ہے کہ صلیب کے اوپر ان کو ایک بانس کے اوپر چڑھا کے وہاں پر اوپر ہی سہ کے پانی کے قطرے کو وہیں تڑپ کے جان دے، آنے جانے والا دیکھے کہ وہ صلیب پہ لگا ہوا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے، تم سمجھتے ہو؟ اور ساری دنیا کی پارلیمنٹیں اس وقت دنیا کے تقریباً 250 کے قریب یہ ساری دنیا میں ممالک ہیں، اور 57 یا 58 مسلمانوں کی ریاستیں، کسی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھوڑا بھی نافذ ہے؟ امن صرف اسی جگہ اللہ کے قانون سے امن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو میری بات لوگوں، اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے، اور کیسے اپنے پاس سے نئی پارلیمنٹیں، نئے قانون، اور اس قدر غیرت سے عاری لوگ ایسے بے شرم بے حیا انسان ہے کہ ایک انسان اگر کہتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کو سر عام سزا دی جائے، یہ شدت پسندانہ ذہنیت ہے۔ اور ہمارے یہ موٹے منہ والا جو وزیر آج کل بنا ہوا ہے، یہ جو کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یہ مفاد کے بندے، اللہ کے بندے نہیں، مفاد کے بندے، جس طرف سے مفاد ملتا ہے وہ جانور کی طرح جو بوٹی ڈالتا ہے اس کے گھر کی طرف چلا جاتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہہ دی، ہمارے اس وزیر نے، موٹے منہ والے نے، کیا یہ شدت پسندانہ بات ہے، پسندیدہ بات کہ سر عام سزائیں دی جائیں، پھانسیاں دی جائیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے جو ہیں سڑک کے اوپر بکھیرو۔ اور ظالموں، تم اللہ کو کہتے ہو شدت پسند، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو شدت پسند، کس کو شدت پسند تم کہتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا؟ پھر تیسری بات، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان آدمیوں کا یہ کیا جائے کہ ان کی ایک ٹانگ، دائیں ٹانگ کاٹ دی جائے اور اس کے بایاں ہاتھ جو ہے نا یہ کاٹ دیا جائے، مخالف
ایک ٹانگ اور ایک بازو جو ہے یہ ان کا کاٹ دیا جائے اور ان کو ایسے ساری زندگی جدھر سے گزرے انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے مسلمانوں کا امن سکون خراب کر کے ان کے رستوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. او ينفوا من الارض، یا ان کو کہ اس علاقہ بدر کر دیا جائے، ایسے علاقے میں پھینک دیا جائے ان کو جہاں کہ ان کو ساری زندگی ذلت کی زندگی جو ہے گزارنا پڑی. ذالک لہم خزی فی الدنیا، اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں ان کے لیے میں نے سزا رکھی ہے، ان کو میں ذلیل کروں گا. دین اسلام امن دیتا ہے، جو ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کریں گے. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور قیامت کے دن جو میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے ایسے ظالموں، ڈاکوؤں، چوروں اور عزت کے لٹیروں کے لیے وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن ان کو عظیم بہت بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا. اللہ ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا اور ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس انسان کا جو مسلمانوں کے رستوں کو، ان کے امن اور سکون کو خراب کرتا ہے، اس کی گردن اس کے وجود کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو. حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید ایک اور انسان کو کہتا ہے کہ اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فرمایا جو انسان دوسرے انسانوں کو قتل کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے. اور یہاں ایک بات اللہ نے یہ بات بڑے دھیان سے سنیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یہ نہیں ہونا کہ ان کے بڑے آدمی نے کسی کو، بڑے سردار نے ان کے جا کے 2-4 بندے مار دیے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی چلو جی ہمارے بھی 2-4 بندے مار لو. نہیں، اسی سردار کو مارا جائے گا جس نے ظلم کیا ہے. ظالم کو پکڑا جائے گا، مجرم کو پکڑا جائے گا، اسی کو سزا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے. اگر قاتلوں کو قتل کر دیا جائے، پتہ چل گیا یہ سامنے، اور ہمارے ملک میں جی بات یہ ہے کہ یقین مارے بار یہ اللہ کی یہ ملک پاکستان اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسے گندوں، ذلیل، پلید اور نجس ہاتھوں میں چلا گیا. عجیب بات ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا وڈیرا اپنی گاڑی کے نیچے سرے عام ایک پولیس والے کو دیکھ کر اس کی لاش کو کچل دیتا ہے، اور آگے سے پتہ چلتا ہے جی اس کے ثبوت نہیں ملے لہذا با عزت بری. یہ ہمارے اس پاکیزہ ملک میں پاکستان کے اندر ایسے ایسے کٹیا لوگ بھی رہتے ہیں. ہمارا امن، ہمارا نظام جو ہے سر امن کا، سکون کا انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے ظالموں نے. یہ قانون نافذ کیا جائے کہ قاتل کوئی بھی ہو، وہ یہ بات کی جی میں وڈیرا اپنے علاقے کا فلانا زئی قبیلے کا اور یہ 2 ٹکے کا یہ پولیس مین میرے میں، لہٰذا مجھ کو باعزت بری کیا جائے، باعزت بری کر دیا ہے. یہ ہے مدینہ کی ریاست ہے، یہ مدینہ کی ریاست ہے. یہ جو ناچ کے کہے تھا نا میں مدینہ کی ریاست، یہ مدینہ کی ریاست ہے. اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، امن مسلمانوں کو تباہ برباد کیا ہو. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا جاتا. جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرے گا یاد رکھیں اس قوم کو کبھی امن، سکون اور چین نہیں نصیب ہو سکتا. اس کی گردن جو ہے یہ بھی کاٹ کے رکھ دی جائے چاہے کوئی کا کوئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ایک اور بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس انسان کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کس کا؟ مدینہ شریف میں ایک آدمی نے چوری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے مطابق قرآن مجید کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا کسب نکالا من اللہ، نکالا من اللہ، نکالا من اللہ. لوگو اگر کوئی چور اور چوری کرتا ہے اور چوری ثابت ہو جاتی ہے، اور جو چوری کی معیار بیان کی ہوئی ہے کہ اتنا اگر چوری ہے اس سے تھوڑی ہو تو پھر یہ سزا نہیں دینی. اگر اس معیار کے حد میں پہنچ جائے تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے یہ کاٹ جو. نکالا من اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے. اور لوگو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، تمہارے مالک اور خالق کا قانون ہے جس نے زمین اسمان کو پیدا کیا اور جو الہ ہے پوری کائنات کا. اور تم اس کا قانون چھاڑ کے جی چور نے چوری کی تھی 6 مہینے قید. اور یہ کس کا قانون ہے؟ اس کے ذریعے امن آئے گا. امن اگر آئے گا تو وہ امن والے دین،
وہ امن والے کائنات کے مالک نے جو جو احکامات دیے ہیں امن والے ان کے ذریعے، اور دنیا میں سب سے عظیم امن والے انسان محمد الرسول اللہ کی ہدایات کے مطابق آئے۔ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ اس آدمی نے کیا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے کچھ دیر بعد پھر ایک چوری کر لی، دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ تھا، اس نے چوری پکڑا گیا، ثابت ہو گیا، فرمایا دوسرا ہاتھ اس کا کاٹو۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے پھر چوری کر لی، کسی دن کوئی چیز پکڑی اور لے کے وہ نکل گیا، فرمایا اس کا پاؤں کاٹو، اس کا بایاں پاؤں پھر کاٹا گیا۔ ایسا ہوا کہ بایاں پاؤں کاٹا گیا، لیکن اس نے پھر کوئی موقع دے کے نہ کوئی چیز تھی اس نے پھاڑ کے لے کے تو وہ پکڑا گیا، فرمایا اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو، دوسرا پاؤں بھی کاٹ۔ اب شریعت اسلامی کیا کیا انسان کے لیے کرے۔ ایک انسان کو شرم حیا اگر آتی نہیں، ایک انسان اللہ سے اگر ڈرتا ہی نہیں ہے، شریعت اسلامی کے لیے کیا، وہ کیا دوسروں کا مال جان اور عزت کو برباد تباہ کر دے۔ اس نے 5ویں مرتبہ چوری کی، حدیث میں آتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ اب پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے زمین کے اوپر رینگ کے کسی کا مال پکڑا، وہ چوری کر کے جا رہا تھا رینگ۔ اب حدیث میں اس کی تفصیل، اب 5ویں مرتبہ پکڑا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا تو بالکل، ایک انسان ہوتا ہے، ایک ہاتھ کٹا گیا، پھر ساری زندگی انسان کے لیے ایک لی لگ جاتی ہے، دوسرا بھی کٹ گیا، ایک پاؤں کٹ گیا، دوسرا اب کیا ہے، فرمایا اب اس کی گردن کاٹ دو، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ذہنیت ہی مجرمانہ ہے، اور مجرمانہ جو